رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بابا بلند درود پاک، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسود جاں پارا ہجراں یا رسول اللہ، دلم پی مردہ آوارا دیسیاں یا رسول اللہ۔ ذکر دا خیش حیرانم سیاہ شد روز اسیانم، پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ چون بازوے شفاعت را کشائی پر گناہ گاراں، مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ۔ چو سوے من گزر آری من مسکین ناداری، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم مم فقیر، روز محشر عذر ہائے مم پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزیز بزرگ دوستو، آج اس جمعۃ المبارک پر جو موضوع آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مقام رضا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے کرتے انسان جو مقام و مرتبہ پاتا ہے تو اس کو مقام رضا کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بے شک جو اللہ تبارک تعالیٰ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کے، وَالْجُوعِ، بھوک دے کے۔ یعنی یہ زندگی پھولوں کی سیج کے اوپر سونے کا نام نہیں ہے، یہاں چیزوں میں کمی بھی آئے گی، بھوک بھی آپ کو محسوس ہوگی۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، انسان کے اموال میں بھی کمی ہوگی، مالوں میں کمی ہوگی۔ اور یہاں یاد رکھنا، انسان کی جو دولت اور مال ہے اس میں سب سے جو بڑا مال ہے وہ اولاد ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس کروڑوں روپیہ ہو اور اس کے ہاں اولاد نہ ہو تو پوچھے اس بندے سے جا کے کروڑوں روپے کا فائدہ ہے، یا کروڑوں روپیہ اس کے پاس موجود ہو، اکلوتا ہی بیٹا دنیا سے چلا جائے، اس بندے سے پوچھے جا کے کہ اس کی باقی دولت، وہ کہے گا کہ جتنی دولت یہ ہے اس سے کئی ہزار گنا زیادہ دولت لے لو لیکن میرا بیٹا مجھے واپس دے۔ یعنی مالوں میں کمی کر کے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ والانفس والثمرات، جانوں میں کمی کر کے، باپ فوت ہوگا، بیٹا جوان فوت ہوگا، بھائی فوت ہوں گے، ماں فوت ہوگی، یہ جانوں میں کمی کر کے بھی اللہ آزماتا ہے۔ والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے۔ یاد رکھیں یہ آزمائش پارٹ آف لائف ہے، زندگی میں انسان کے ساتھ ساتھ آزمائشیں چلتی رہتی ہیں۔ مالک دے کر کے بھی آزماتا ہے اور لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ دولت دے گا پھر دیکھے گا کہ یہ بندہ میرا کتنا ہو کے رہ گیا ہے۔ آپ ذرا معاشرے میں غور کرنا، جب بندے کسی کے پاس عہدہ آتا ہے، دولت آتی ہے، وہ جاب پہ لگ جاتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز اس کی زندگی میں بیگانی ہوتی ہے، جگہ بیگانی ہوتی ہے، اس کا نام مسجد ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات اس سے بیگانی ہو جاتی ہے، وہ بندہ بہت دور چلے جاتا ہے، وہ بڑا اسٹیٹس کانشیس ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی میں بڑی چیز بن گیا ہوں، یہ کام تو ہم مولویوں کو غریبوں کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے بندے کو، لے کر بھی آزماتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ کا انصاف تمہیں اس وقت نظر آئے گا جب امیر اور غریب کے جسم کے اوپر ایک کفن تمہیں نظر آئے گا۔ تمہیں رب کی ذات کا انصاف اس وقت بھی نظر آئے گا جب مرنے والا امیر ہو تو اس کے لیے بھی اتنی قبر کی جگہ ہوگی جتنی کہ غریب کے لیے ہوگی۔
یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آزمائشی، یہ سمجھ لیں پروبیشن پیریڈ ہے یہ بندے کا، یہ آزمائش کا پیریڈ ہے، آپ نے یہاں سے اگلی دنیا کے لیے کما کے جانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ پھر فرمایا بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ جب مصیبت ان تک پہنچتی ہے اور وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو خوشخبری سنا دو، اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے صابر لوگ، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اپنے رب کے لیے اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے۔ تو ہم نے یہ اصحاب کربلا کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے مالک کو راضی کیا اور کس طرح مقام رضا کے اوپر وہ فائز تھے۔ عزیز سامعین محترم، ہماری زندگی میں بھی پریشانیاں آتی ہیں، یاد رکھنا ہر بندے کی زندگی میں کربلا ضرور آتی ہے، بلکہ صبح و شام یہ کربلا آتی رہتی ہے۔ کبھی جوان بیٹا فوت ہو گیا، کبھی باپ فوت ہو گیا، کبھی کاروبار میں مندہ ہو گیا، کبھی انسان کے جسم میں تکلیف ہوگی، کبھی کون سی پریشانی، کبھی کون سی پریشانی، یہ پریشانیاں بندے کے اوپر آتی رہتی، یہی تو کربلا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے ان کربلاؤں کے اندر کہیں بندہ اپنے مالک کو بھول تو نہیں رہا، کہیں زبان پہ شکوہ تو نہیں لا رکھا۔ لیکن ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے ہمارے نادان لوگ پاؤں میں درد بھی ہو جائے تو وہ فوراً کہتے ہیں یا اللہ ساری مصیبتیں میرے لیے، کلمہ کفر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ سارے دکھ میرے لیے، یہ ظلم صرف میرے اوپر ہی قہر آنا تھا۔ یہ کفریہ کلمات ہیں، عزیز سامعین محترم ان سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے ہاں جیب میں پیسوں کی کمی آ جائے تو ہم نماز بھول جاتے ہیں، پیسے تھوڑے سے زیادہ آ جائے پھر ہم مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم رب کی ذات سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن کربلا کا میدان ہمیں آج بھی پکار پکار کے کہہ رکھا ہے کہ لوگوں تمہارے اوپر آزمائشیں ضرور آئیں گی، لیکن اپنے مولا کا در نہ چھوڑنا، اپنے مالک کو ناراض نہ کرنا۔ یہ کربلا کا دن ہر سال جو 10 محرم آتی ہے یہ ہمیں کچھ یاد دلاتی ہے۔ یہ پوری زندگی کا نصاب، اسلام کا نصاب جو امام علی مقام نے 72 تن شہید کروا کے ریت پہ لکھا، یہ مٹنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے جی میرے گھر میں یہ مصیبت تھی میں مسجد میں نہیں آ سکا، تو اگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے اس بندے کو بلا کے ساتھ امام علی مقام کو بلا لیا کہ بتاؤ کیا امام علی مقام کے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں، تو تپتی ریت کے اوپر بھی انہوں نے نماز چھوڑی تھی، بلا تلواروں کے سائے میں بھی چھوڑی تھی۔ عزیز سامعین محترم، یہ مقام رضا ہے، یہی حاصل کرنے والا ہے۔ آئیں اس مقام کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں حضرت شیخ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے 3 اس کے درجے بیان کیے ہیں مقام رضا کے۔ ہم ان 3 مقامات کو دیکھتے ہیں، پھر ان کی مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ ہم نکالیں گے کہ یہ مقام رضا ہوتا کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے جو 3 درجے ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 ترک الاختیاری قبل القضاء، نمبر 2 سرور القلب بمر القضاء، اور نمبر 3 فقدان المرارت بعد القضاء۔ سب سے پہلا ترک الاختیاری قبل القضاء، قضاء کہتے ہیں تقدیر کو، تقدیر میں جو چیز لکھی جا چکی ہے اس کو قضاء کہتے ہیں، کہ تقدیر کا فیصلہ ہونے سے پہلے تقدیر کا بھی فیصلہ ہوا نہیں ہے، تقدیر کی چھری ابھی چلی نہیں ہے، تقدیر ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے بندے کو اختیار دیا جائے کہ بتاؤ مرنا ہے یا جینا ہے، یہ رستہ اختیار کرنا ہے شہادت والا یا یہ والا رستہ اختیار کرنا ہے، بندے کو اختیار بھی دیا گیا ہو، لیکن بندہ اپنے اختیار کو ترک کر دے، چھوڑ دے، یہ مقام رضا کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ سرور القلب بمر القضاء، جب بندہ فیصلہ کر لے کہ میں نے یہ مرنے والا شہادت والا رستہ اختیار کرنا ہے، تو پھر اس کے سامنے مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹ پڑیں، تقدیر اپنی چھری چلا رہی ہو اور بندہ دل کے اندر خوشیاں محسوس کر رہا ہو، یعنی وہ زبان سے یہ کہتا ہوا نظر آئے، زبان حال سے کہ جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، سکھ ہونا تو وارے ہو، یہ کہتا ہوا نظر آئے،
یہ مقام رضا کا دوسرا درجہ ہے، اور تیسرا درجہ ہے فقدان المرارت بعد القضاء، کہ جب یہ تقدیر کی چھری چل جائے اور گلے کٹ جائیں، نیزے تلواریں چل جائیں، سب کچھ تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، اس کے بعد بھی کبھی زبان کے اوپر شکوہ نہ آئے کہ ایسا اگر ہو جاتا تو ایسے ہو جاتا، ایسے ہوتا تو ایسے ہو جاتا، کبھی بھی بندے کی زبان پہ شکوہ نہ آئے، بلکہ رب کی رضا پہ راضی رہے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اب تینوں درجوں کو میں مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ مقام رضا ہوتا کیا ہے؟ عزیز سامعین محترم، جیسے بھی حالات ہوں اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اور بندہ رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، کبھی ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہ کرے اپنے لیے، اس کو مقام رضا کہتے ہیں۔ ہمیں دو واقعات ملتے ہیں حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ انڈیا کا صوبہ تھا گوالیار، یہاں کے اوپر ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شاہ محمد غوث گوالیاری۔ تو گوالیار کا نیا گورنر آیا، اس نے حکم دیا کہ یہ جو صوفی بزرگ ہے یہاں سے اپنے رفقا کو، اپنے خاندان والوں کو لے کے نکل جائیں۔ حضرت شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے مریدین کو، اپنے گھر والوں کے لیے ایک قافلے کی شکل میں وہاں سے جانے لگے، جیسے علاقے سے باہر گیا ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ اب مقام رضا پہ فائز تھے، اب ڈاکوؤں نے حملہ کیا، لوٹنا شروع کر دیا، پیچھے سے قافلے کو لوٹتے چلے آ رکھے ہیں۔ لوٹتے لوٹتے جب شاہ محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کی سواری کے پاس پہنچے تو آپ کی سواری کے پیچھے آپ کی 9 سالہ کے نواسی وہ بھی سوار تھی، جس نے کانوں میں سونے کی بالیاں پہن رکھی تھیں۔ ایک ڈاکو آگے بڑھا، اس نے فوراً وہ بالیاں جیسے ہی کانوں سے زور سے کھینچی اتروانے کی بجائے تو آپ کے نواسی کے کان چر گئے، جیسے ہی خون جاری ہوا۔ شاہ محمد غوث گوالیاری پہلے مقام رضا پہ فائز تھے کہ ٹھیک ہے مالک، قافلہ لٹتا ہے تو لٹ جائے، تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، مالک تیری رضا پہ راضی ہوں۔ لیکن جب ننھی منی 9 سالہ نواسی کے کان چرے، خون نکلا، مقام رضا پہ زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے، کرامت دکھا دی، اپنی چھڑی کو اس طرح ہوا میں گھمایا، گھمانے کی دیر تھی کہ سارے قافلے لوٹنے والے جتنے بھی ڈاکو تھے سب کے سر تن سے جدا ہو کے زمین پہ گر پڑے۔ ایک بچی 9 سالہ کے کان چرے تو مقام رضا سے قدم ڈگمگا گئے۔ اس سے آگے چلیں، حضرت شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ جامع کرامات اولیاء میں ذکر آتا ہے، آپ بھی مقام رضا پہ فائز تھے۔ تو آپ کا ننھا منا اکلوتا بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، آپ کی بیوی آپ کے پاس آئی، عرض کرنے لگی کہ حضور لوگ آتے ہیں آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مستجاب الدعوات بنا رکھا ہے، آپ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مرادیں پوری کر دیتا ہے، تو اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا کریں، کافی دنوں سے بیمار ہے، اللہ اس کو شفا دے دے۔ حضرت احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں، میرے مالک کی جو رضا ہے میں اس پہ راضی ہوں، میں دعا نہیں کروں گا۔ اب مسلسل بچہ دن بدن وہ بیمار سے بیمار تر ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بچے کی آخری سانسیں جاری تھی، بیوی نے بیٹے کو حضرت احمد شربینی کے بازوؤں کے اوپر لا کے ڈال دیا، اب بچہ آخری سانسیں لے رکھا ہے، ادھر ملک الموت بھی آ گیا۔ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھ لیتا ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دیکھتا ہے۔ جب احمد شربینی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آ گیا ہے، مقام رضا پہ فائز تھے، جب آگے بڑھے روح قبض کرنے لگے، شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ نے تصرف کے انداز میں جب آسمانوں کی طرف دیکھا تو لوح محفوظ پر جو تقدیر لکھی ہوئی تھی اللہ کے حکم سے وہ نسخ ہو گئی، منسوخ ہو گئی۔ اس کو فرمانے لگے ملک الموت کو کہ ارجع الی ربک فإن حکم موت قد نسخ، اے ملک الموت جاؤ اپنے رب کے پاس چلے جاؤ، میرے بیٹے کی موت کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے۔ آپ نے اس مقام پہ آ کے مقام رضا پہ فائز تھے، زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے، کرامت دکھا دی اور مقام رضا سے نیچے آ گئے۔ عزیز سامعین محترم، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس مقام پہ بڑے بڑے لوگ آئے، قدم ڈگمگا گئے، ایک بیٹا ایک نواسی کی تکلیف بھی برداشت نہ کر سکے، آئیں در مولا حسین پہ لے کے چلتا ہوں۔ یہ کیا ان کا سارا خاندان مقام رضا پہ فائز تھا،
حضرت امام علی مقام پہلا درجہ یہ کہ ترک الاختیار قبل القضاء، قضاء کی چھری چلنے سے پہلے، تقدیر کا فیصلہ ہونے سے پہلے بندے کو اختیار دیا گیا ہوتا ہے۔ اچھا، حضرت امام علی مقام کی جو شہادت تھی یہ انجانے میں نہیں ہوئی ہے، یہ نہیں کہ رات کو سوئے صبح کو حکم ہوا کہ کربلا چلے جاؤ، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، اور 72 تن جو شہید ہوئے ان کو بھی ساتھ لے لیا، اور بعد میں جا کے بتایا گیا کہ اے حسین آپ کے اور رفقا کو شہید کر دیا جائے گا، ایسے نہیں تھا، بلکہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی آپ کی جو شہادت کی خبر زبان زد خاص و عام تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی چچی جن کا نام حضرت ام فضل بنت حارث ہے، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی ہیں، وہ کہتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ وہ خواب اتنا ڈراؤنا ہے کہ میں زبان پر لاتے ہوئے ڈرتی ہوں، اور اگر آپ اس خواب کو سنیں تو آپ سننا ناپسند کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری چچی جان ذرا خواب سناؤ تو صحیح مجھے۔ آپ کی چچی جان عرض کرتی کہ حضور میں نے خواب یہ دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور وہ میری گود میں آ کے گر گیا ہے، تو حضور میں بڑی پریشان ہوں کہ آپ کا جسم اطہر اس سے ٹکڑے کا کٹنا اور میری گود میں آنا، میں بڑی پریشان ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام فضل اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام حسین ہوگا، اور وہ بیٹے کی تربیت آپ کی گود میں ہوگی، وہ آپ کی گود میں ڈال دیا جائے گا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اس کے بعد حضرت ام فضل کہتی ہیں ایک دن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی، میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضور کیا وجہ ہے، کیوں آپ رو رکھے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام فضل کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے ہیں اور آ کے ابھی انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میرے اس بیٹے کو مقام کربلا کے اوپر شہید کر دیا جائے گا۔ ام فضل کہتی کہ حضور آپ کے اس بیٹے کو؟ فرمایا ہاں میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، اور جبریل علیہ السلام نے وہ سرخ مٹی بھی مجھے لا کے دی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، یعنی امام علی مقام کی پیدائش سے پہلے ہر ایک کو پتا تھا کہ امام علی مقام کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے۔ اس سے آگے چلیں، حضرت ام سلمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری رفیقہ حیات، یعنی یہ سب سے بعد میں دنیا سے رخصت ہوئیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارش برسانے والا فرشتہ سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ام سلمہ دروازے پہ ٹھہر جائیں، کھڑی ہو جائیں، اور کوئی بندہ اندر نہ آنے پائے۔ حضرت ام سلمہ کہتی میں دروازے پہ کھڑی ہو گئی، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور زور زبردستی سے میرے پاس سے دروازے سے گزرے اور سیدھے اندر چلے گئے۔ حضرت ام سلمہ کہتی مجھے حضور نے روکا تھا کہ باہر سے کوئی اندر نہ آئے، کہتی اب میں شرمندگی کے انداز میں جب اندر گئی، میں نے عرض کیا کہ حضور میں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو روکا تھا لیکن رکے نہیں، اور جلدی سے وہ زور زبردستی کے ساتھ اندر آ گئے۔ کہتی میں نے دیکھا کہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین حضور کے کندھوں کے اوپر سوار ہیں، پھر میں نے دیکھا اچانک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے پوچھا حضور وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بارش کے فرشتے نے مجھ سے پوچھا، جب امام علی مقام کو دیکھا کہ میرے کندھوں پہ سوار ہیں، پوچھا حضور آپ کو یہ اپنا نواسا پیارا لگتا ہے؟ میں نے کہا جی مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، محبوب ہے میرا۔ فرمایا کہ حضور اگر یہ آپ کو محبوب ہے تو سنیں آپ کے اس نواسے کو مقام کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور پھر فرمایا کہ اس نے فرشتے نے مجھے یہ کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو وہاں کی مٹی لا کے دوں آپ کو، وہ مقام آپ کو دکھاؤں؟ کہتے اس طرح اس نے پر مارا اور وہاں کی مٹی لا کے دے دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دے دی، انہوں نے اپنی چادر کے ساتھ اس کو باندھ لیا اور فرمایا ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی تو سمجھ لینا میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں پھر اس کے بعد ساری زندگی دیکھتی رہی کہ یہ مٹی کب خون میں تبدیل ہوتی ہے۔ جس دن حضرت امام علی مقام کو مقام کربلا میں شہید کیا گیا
اسی دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہوگی. مجھے پتہ چل گیا کہ امام علی مقام شہید ہو گئے. تو حضور علیہ السلام کے اس نواسے کی خبر پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد بھی تمام صحابہ کرام کو معلوم تھا، حتیٰ کہ حضرت مولا کائنات حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ جب جنگ صفین کے اوپر گئے، جب وہاں سے واپس آ رہے تھے اور نینوا کے مقام کربلا کی جگہ پہ پہنچے تو اپنے ساتھی کو کہا کہ دریائے فرات کی اس جگہ کے اوپر اپنے گھوڑے کو کھڑا کر دینا. جب وہاں پہ پہنچے تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نیچے اترے اور آپ نے فرمایا کہ اپنے غلام سے کہا، دیکھو میرے بیٹے حسین کی سواری کا جو اونٹ ہے یہاں پہ کھڑا ہوگا، اس کا کجاوا یہاں رکھا جائے گا اور یہاں پر ان کا خون بہا دیا جائے گا، میرے بیٹے کو یہاں پہ شہید کر دیا جائے گا. مولا کائنات بیٹے کی اس شہادت کے اوپر آنسو بہانا شروع کر دی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیر کی چھری چلنے سے پہلے اختیار تھا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نواسے کی شہادت کو ختم کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی ہے. مقام رضا تھا، مولا کائنات نے دعا نہیں کی، سیدہ کائنات نے بیٹے کی شہادت کے ٹل جانے کی دعا نہیں کی، صحابہ کرام میں سے کسی نے دعا نہیں کی، خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی دعا نہیں کی. اچھا اگر دعا کرتے کیا تقدیر نہیں بدلی جا سکتی تھی؟ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ زمین پر ایڑی ماریں تو زمزم کا چشمہ قیامت تک کے لیے جاری ہو جائے، تو کیا نواسہ رسول اگر وہاں دعا کرتے تو پورا فرات آپ کے قدموں میں آ جاتا، اگر دعا کرتے تو سارے یزیدی ہلاک ہو جاتے، لیکن مقام رضا پہ فائز تھے، اس درجے پہ فائز تھے کہ ترک الاختیاری قبل القضاء، قضاء کی چھری چلنے سے پہلے آپ نے دعا کو ترک کر دیا اور رب کے رضا کے اوپر راضی ہو جی. یعنی جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سکھ ہونا تو وارے ہو. اس سے آگے چلیں، دوسرا مقام یہ ہے سرور القلب بمر القضاء. جب یہ تقدیر کی چھری چل رہی ہو، گلے کٹ رہے ہوں، اس وقت بندہ دل میں شکوہ نہیں بلکہ خوشی محسوس کر رہا ہو. آپ کرب و بلا کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں. اگر ایک بندہ شہید ہوتا تو دوسرا آ کے عرض کرتا، حضور مجھے اجازت دیں میں جا کے ان کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں. یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میرا بھائی بھی شہید ہو گیا بڑا افسوس ہوا، کسی کی زبان کے اوپر افسوس کا کلمہ جاری نہیں ہوا. 72 تن امام علی مقام کے سامنے شہید ہوئے لیکن زبان پہ شکوہ نہیں آیا ہے، دل میں خوشی محسوس ہو رہی تھی. مالک یہ تھا تیری بارگاہ میں پیش کر دیا، مالک یہ بیٹا تھا یہ بھتیجا تھا، سب کچھ تیری بارگاہ میں پیش کر دیا اور خود بھی جان آفری کے سپرد کر دی. خوشی کے ساتھ جو بھی تقدیر کا فیصلہ تھا اس کو قبول کیا. پھر عزیز سامعین محترم، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرا جو درجہ ہے وہ فقدان المرارۃ بعد القضاء، کہ جب تقدیر کی چھری چل گئی 72 تن بھی شہید ہو گئے، امام علی مقام بھی شہید ہو گئے، اس کے بعد اگر کوئی خانوادہ آل رسول سے زندہ بچا تو اس کی زبان پہ کبھی شکوہ نہیں آیا ہے. ہمارے ہاں جوان بیٹا فوت ہو جائے تو 1 مہینے کی نمازیں بھی چلی جاتی ہیں. ہمارے ہاں کاروبار میں تھوڑی سی کمی آ جائے تو افسوس کرتے ہوئے سوچتے عشاء کی نماز بھی چلی گئی، 2 دن نمازیں بھی چلی گئیں. ہماری مسجد سے جوتی اٹھا لی جائے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. یار خاندان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، کتنی مشکلات آئیں، کتنے تن شہید ہو گئے لیکن پھر بھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا شہزادے ہیں جو میدان کربلا میں آپ زندہ بچ کے آئے تھے، کیونکہ آپ بیمار تھے، بیمار کربلا آپ کو کہا جاتا ہے. جب آپ وہاں سے واپس آئے تو وہ خونی منظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. آپ کو امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت کہا جاتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک رات میں 1,000 نفل پڑھا کرتے تھے. یہ کربلا کے واقعے کے بعد کی بات ہے. پھر آپ وہاں کے لوگوں کے اندر کھانا تقسیم کیا کرتے. ساری زندگی لوگ آپ کو کنجوس کہتے تھے، لیکن جس دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو 100 گھرانے کی عورتیں
جب آپ کے گھر میں آ کے واہ ویلا کیا، رونا شروع کر دیا، اس وقت پتا چلا کہ ایک 100 گھرانوں کی کفالت حضرت امام زین العابدین کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ رات کی تاریکی میں اگر بندہ کسی کی مدد کرے، پتہ نہ چلے، یہ چیز اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ ذرا حسین کے ماننے والوں کو دیکھو، اگر کوئی کسی کے گھر میں راشن دے رکھا ہے تو 17 تصویریں اتروا رکھا ہے، فیس بک پہ علیحدہ، واٹس ایپ پہ علیحدہ، اخبارات پہ علیحدہ۔ غرباء کو ذلیل کیا جاتا ہے راشن دے کے۔ ادھر دیکھ کے خاندان آل رسول کے شہزادے کی طرف، آپ کا ایک چچا زاد بھائی تھا جو ساری زندگی یہ کہتا رہا کہ زین العابدین یہ بڑے کنجوس ہیں، یہ رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اگلے دن جب اس کے گھر میں رات کے وقت راشن نہ پہنچا، کھانا نہ پہنچا، پیسے نہ پہنچے، آپ کی قبر پہ جا کے زار و قطع رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا، ارے ساری زندگی ان کی مخالفت کرتا رہا، آج رو کیوں رہے ہو؟ کہا کہ جس کو کنجوس کہتا تھا یہی وہ شہزادہ تھا جو میرے گھر میں راشن پہنچایا کرتا تھا، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے گھر میں یہ راشن دیا کرتا تھا۔ عزیز سامعین محترم، یہ خاندان سارے کا سارا مقام رضا پہ فائز تھا۔ میں نے عرض کیا کہ فقدان المرارت بعد القضاء، جب قضاء کی چھری چل گئی کبھی زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب میدان کربلا سے فارغ ہوئے، واقعہ کربلا ہو گیا، تو آپ ایک علیحدہ جگہ جا کے وہاں ڈیرے ڈال لیے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ تو ایک دن ایک شخص دوڑتا ہوا آپ کے خیمے میں داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ یزید نے کسی بات کے اوپر ناراض ہو کے میری پھانسی کا حکم سنا دیا ہے، میں وہاں سے دوڑ کے آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میرے مہمان ٹھہرو۔ آپ نے 3 دن تک اس کی خدمت کی، کبھی شربت پلا رکھے ہیں، کبھی کھانا کھلا رہے ہیں، اس کی خدمت کر رکھے ہیں۔ جب 3 دن مکمل ہوئے، 3 دن اس کی خدمت پوری ہو گئی، 3 دنوں کے بعد اس نے کہا کہ اب میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کچھ راشن پانی، زادے راہ جسے کہتے ہیں، وہ اس کو دیا، رستے میں سفر کرنا ہے، کھانے کی ضرورت ہوگی، پانی کی ضرورت ہوگی، یہ ساتھ لیتے چلے جاؤ۔ اس بندے نے لیا، جب خیمے سے باہر جانے لگا اس کے قدم رک گئے، اکھڑے ہوئے قدموں سے چلنے لگا، قدم رک گئے، پھر واپس آیا، واپس پلٹا، کہنے لگا کہ امام زین العابدین آپ نے 3 دن تک میری خدمت کی ہے، مجھے شربت پلاتے رہے، کھانا کھلاتے رہے، کیا مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، فرمایا ظالم، میں تمہیں اس گھڑی سے پہچانتا ہوں جس گھڑی تم اور تمہاری ساری فوج میرے ابا جان کے گلے کے اوپر تلواریں چلا رہے تھے، میں اس گھڑی سے تمہیں جانتا ہوں۔ اس نے کہا جب جانتے ہیں تو پھر آپ نے یہ سلوک میرے ساتھ کیوں کیا؟ آپ بھی مجھے قتل کر دیتے، میری خدمت نہ کرتے۔ فرمایا سنو ظالم، ہم ایک دن تمہارے پاس مہمان بن کے گئے تھے، تم نے ہماری مہمان نوازی کی تھی، آج تم ہمارے پاس مہمان بن کے آئے ہو، آج ہم اپنے طریقے سے تمہاری مہمان نوازی کر رہے ہیں۔ ہم تمہارے پاس گئے تھے، وہ تمہارا کردار تھا، تم ہمارے پاس ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ آج ہم ذرا دیکھیں اس واقعہ کربلا کو، اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، یقین مانیں آج ہمارا رشتہ دار، قتل کرنا تو بڑی دور کی بات، اگر کسی بات پہ شک رنجی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، کئی سال گزر جاتے ہیں، رشتہ داروں کو بلاتے نہیں ہیں، اور ایک طرف ہم کہہ رہے تھے ہم حسین کو ماننے والے ہیں۔ یار یہ خاندان تو اپنے جانی جو دشمن تھے وہ بھی گھر میں آ جائیں ان کو بھی معاف کرتا۔ مجھے پتا چلا کہ ایک نوجوان کہہ رہا تھا 21 سال بعد ہمارے ماموں کے ساتھ ہماری صلح ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں 21 سال کے بعد رہ کیا جاتا ہے؟ اولادیں کب آپس میں محبت پیدا کریں گی؟ کہاں یہ ہماری اسلام چلا گیا؟ واقعہ کربلا ہمیں درس سے رکھا ہے کہ لوگوں مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن ان پریشانیوں کے عالم میں اپنے رب کی ذات کو نہ بھولنا۔ اگر جیب میں پیسے کم ہے، جاب نہیں ہے، تو کیا ہوا؟ رب نے ہمیں اشرف المخلوقات تو بنایا ہے نا، رب نے اپنے محبوب کا غلام تو ہمیں بنایا ہے نا، کیوں رب کی ذات سے دور ہوتے ہو؟ چند پیسے آ جائیں تو مسجد کو کیوں بھول جاتے ہو؟ عزیز سامعین محترم، امام علی مقام بھی تو تنہا زندگی گزار سکتے تھے۔ پھر دوسرا اس کا جو پہلو ہے میدان کربلا کا، کہ یہ میدان کربلا، واقعہ کربلا برپا کیوں ہوا؟
اس کی وجوہات کیا تھیں اور شان آل رسول کیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔